دوستوں گوادر پورٹ کے اوپر بات کروں گا. گوادر پورٹ کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری کی ساری بتاؤں گا, اور پھر اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے. بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو گوادر پورٹ ہے یہ وارم واٹر ہے, ٹھیک ہے, وارم واٹر ڈیپ سی پورٹ ہے, لوکیٹڈ ہے عربین سی, جہاں پہ یہ لگتی ہے یہ عربین سی کہلاتا ہے. جو گوادر کا سمندر ہے یہ عربین سی کے ساتھ بالکل ٹچ ہے. اور یہاں پہ سی پیک, اس کو ہم سی پیک بھی بولتے ہیں, یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ٹھیک ہے. یہاں پہ 60 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے جو پاکستان اور چائنا دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. یہاں پر 120 کلومیٹر یہ ایران کے بارڈر سے دور ہے, یعنی ایران سے بہت قریب ہے. میں خود گیا تھا, میں نے اس کے پہاڑوں پہ کھڑا ہو کے ایران کا بارڈر دیکھا بھی تھا. تو ایران سے صرف 120 کلومیٹر دور ہے. اگر کراچی سے بات کرو تو کراچی سے تقریباً 550 کلومیٹر یہ دور ہے گوادر کا پورٹ. اچھا, یہ کنٹرول کرتا ہے چائنا کی ایک کمپنی, اس کا نام ہے چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی, یعنی COPHC, ٹھیک ہے. یہ چائنا کی ایک کمپنی ہے جو پوری کے پوری آپریشنل ہے, یعنی کہ پورا کے پورا جو گوادر پورٹ کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے وہ یہ کمپنی کر رہی ہے. اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ پرشین گلف, یعنی کہ وہی پرشین گلف, یعنی پرشین کا جو سمندر ہے, عربین سی بول دو, پرشین گلف بول لو, گوادر بالکل اس کے ساتھ ٹچ ہے. اور اس کے جو روٹ ہے نا, اس کے روٹ جو ہے وہ چائنیز آئل امپورٹ, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کرتے ہیں چائنیز آئل امپورٹ, یعنی چائنا جو ہے یہاں سے آئل اپنے ملک لے کے جا رہا ہے اپنی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو چیلنجز ان لوگ کو یہاں پہ ہیں وہ سیکورٹی کے جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں ان کی طرف سے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ 60 بلین, دوستوں 60 بلین کی لاگت لگی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے گوادر کو کنٹرول جو کر رہا ہے وہ پاکستان کی طرف سے میری ٹائم سیکریٹری آف پاکستان, ٹھیک ہے. میری ٹائم سیکورٹی ہے جو نیوی کا ایک ادارہ ہے, وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور جو آپریشنل ہے وہ سارے کے سارے چائنیز خود کر رہے ہیں. اور یہ 170 کلومیٹر جو ہے نا چابہار بندرگاہ, یعنی جو ایران کی بندرگاہ چابہار, وہاں سے 170 کلومیٹر دور ہے, اور ایران کے بارڈر سے صرف 120 کلومیٹر دور ہے. اچھا, یہ جو ہے نا ابھی تک اس کا ترقیاتی مراحل اس کے شروع ہیں. 3 جو ہے نا فیسز میں مکمل ہوگا گوادر کا کام, گوادر پورٹ کا. پہلا جو اس کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 2002 سے 2030 تک, یہ پہلا ایگریمنٹ چل رہا ہے, جو ابھی بھی آپ 2026 میں تو پہلا ایگریمنٹ چل رہا ہے. ابھی 2 ایگریمنٹ اور باقی ہیں جو 2030 سے 2037 تک اور پھر 37 سے 45 تک. 2 پروجیکٹ اور بھی ابھی اس کے اندر کام کریں گے, اس کو جا کے کمپلیٹ کریں گے. کافی سارا اس میں ابھی کام باقی ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات تھی گوادر پورٹ کے متعلق. ابھی میں ویڈیو کو کنٹینیو کروں گا اور اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس کروں گا, ٹھیک ہے, کہ معاملات کیوں خراب ہیں, حالات کیوں خراب ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے خود بتا رہے ہیں کہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, خاص طور پہ سیکیورٹی چیلنجز کا سیپریٹسٹ گروپ کی طرف سے. وہ کیوں بتاتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ لڑکیاں پیدائشی دہشت گرد ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نے ان کو گھروں میں کیا دہشت گردی سکھائی تھی کہ آپ نے جا کے خودکش حملے کرنا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ یہ اس حد تک پہنچی ہیں یا اس انتہائی سخت اقدام تک پہنچی ہے تو صرف اور صرف آپ کی پالیسی کی وجہ سے, آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے اور آپ کے رویوں کی وجہ سے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے حالیہ فدائی حملے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹیاں تھیں. کیوں انہوں نے ہتھیار اٹھائے, کیا وجہ تھی, ٹھیک ہے نا. اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس سارے مسئلے کو ہم نے جو ہے نا 26 سال سے ایک ہی طرح لے کے جا رہے ہیں. یہ جتنے جو بھی حالیہ حملے ہوئے ہیں کوئٹہ سے لے کے گوادر تک 12 بڑے شہروں کے اندر, ان سب کی جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیل میں اس میں کور کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ کیوں یہ حملے ہو رہے ہیں اور کیوں یہ حملے نہیں رک رہے. 2000 میں یہ BLA بنی ہے, اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ بنی, وہ ختم ہو گئی, لیکن وہ خود ختم ہوئی, کسی نے ختم نہیں کی. لیکن جو یہ آپ موجودہ BLA دیکھ رہے ہو نا, بلوچ لبریشن آرمی, یہ 2000 میں بنی ہے, سن 2000 کے اندر, اور آج 26 سال ہو گئے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. ہر سال اس کے اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں, ہر سال اس کے حملے زیادہ ہو رہے ہیں, ہر سال یہ مضبوط ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں مضبوط ہو رہی ہے؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے نا وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. وہ پالیسی جو آپ آپریشن کی پالیسی لے کے جا رہے ہیں, وہ پالیسی آپ کی مکمل ناکام ہو گئی ہے, فلوپ ہو گئی ہے بلوچستان کے اندر. اب آپ کو پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ لگائیں, اگر آپ پاکستانی میڈیا کو چھوڑیں, انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھائیں, انڈیا کو بھی چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے یہ انڈیا کے ایجنٹ, انڈیا کے, اب ہم بولنے لگ گئے یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے. پہلے ہم بولتے تھے انڈیا کے, پھر ہم بولتے تھے افغانستان کے. نہ یہ اسرائیل کے, نہ افغانستان, اور نہ ہی کسی اور ملک کے یہ ایجنٹ ہے. اب نیا ایجنڈا آ گیا, یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے. نہیں بھائی, یہ ہمارے ہی بھائی بہن ہیں, یہ بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اپنی پالیسی کو چینج ہی نہیں کر رہے, آپ بالکل لچک دکھانے کو تیار ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ 2000 کے اندر یہ BLA بنتی ہے, ہر سال یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے, ہر سال, ٹھیک ہے نا. ہر سال مضبوط سے مضبوط ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے اس کے اندر سردار لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. آج اس کے اندر ڈاکٹر, انجینئر, پڑھے لکھے, یونیورسٹیوں سے پاس لڑکے جا کے فدائی حملے کر رہے ہیں, خودکش بمبار بن رہے ہیں اس کے اندر. کیوں بن رہے ہیں؟ یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کی ٹوٹل پالیسی ناکام ہو گئی ہے.
جو پالیسی آپ 26 سال سے لے کے جا رہے ہیں وہ ہر روز ناکام ہو رہی ہے، ہر سال وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. اسی وجہ سے BLA مضبوط ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا آپ کے خلاف مضبوط کارروائیاں کر رہے ہیں، یا وہ جو ہے نا احساس محرومی ان میں بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ آپ کو پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. 7-8 مہینے پہلے ایک حملہ ہوا تھا اکبر بگٹی کی برسی کے اوپر، ٹھیک ہے، اس میں بھی 400-500 بندہ دونوں طرف سے، تینوں طرف سے مارا گیا، اور وہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ تھا 6-7 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے. اب جو یہ حملہ ہوا ہے جو 2-3 دن پہلے ہوا ہے، یہ اس سے بھی خطرناک ہوا. آپ نے تو 8 مہینے پہلے بھی کہا تھا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس سے بھی مضبوط حملہ ہوا. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو اگلا حملہ ہوگا وہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لڑکیاں دیکھیں نا، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں، یہ کیوں اس طرح کے کاموں میں جا رہی ہیں؟ تو آج کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی پالیسی ناکام ہے. ہم ان کو بلیم نہیں کریں تو بہتر ہے، ہمیں پالیسی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ 26 سال سے ہم نے اس پالیسی سے کیا حاصل کیا؟ 26 سال سے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں نا. اگر اچھے ہوتے تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی پالیسی ٹھیک ہے. تو آپ کو پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب جو چیز میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، شاید یہ بہت کم ہی لوگوں کو پاکستان میں پتہ ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جو منرلس ہیں، خاص طور پہ آپ نے میرا تھمبنیل دیکھا ہے منرلس کے اوپر ہے، تو آپ کو ان تصویروں سے بھی سارے منرلس نظر آ رہے ہیں. تو بلوچستان کے اندر 80% پاکستان کے جو ٹوٹل منرلس ہیں نا، 80% اس میں صرف بلوچستان کے اندر پائے جاتے ہیں، جس میں بہت بڑی مقدار میں کوپر ہے، گولڈ ہے، کول یعنی کوئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوپر تانبا ہوتا ہے، گولڈ سونا ہوتا ہے، اور ماربل ہے، ٹھیک ہے نا. 80% پاکستان کے منرل صرف بلوچستان کے اندر ہیں. اچھا، 2 منصوبے لگے تھے، ایک ریکوڈک کے نام سے ہے، ایک سینڈک کے نام سے. یہ ریکوڈک اور سینڈک 2 پروجیکٹ ہیں جس کے ذریعے یہ سارے منرل نکالے جائیں گے. اور یہ جو دونوں نام ہیں نا، یہ بلوچی زبان کے اندر ہی، یعنی کہ مٹی کے ٹیلے، یعنی مٹی کے ٹیلے وہاں پہ اس طریقے جس طرح وولکینو ہوتا ہے نا، جس طریقے سے ایک بڑا کھڈا ہوتا ہے وولکینو جس کے اندر لاوا ہوتا ہے نا، لیکن یہ ایسے وولکینو جو خالی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بلوچی زبان میں لفظ ان کو دیا ہے ریکوڈک اور سینڈک، یعنی کہ اس کے ایسے وولکینو ہیں جو خالی ہیں اور ان کے اندر کوپر موجود ہے، گولڈ موجود ہے، منرلس موجود ہیں. تو اس وجہ سے یہ دونوں نام ان پروجیکٹ کے رکھے گئے، ریکوڈک اور سینڈک. لیکن یہ باہر کی کمپنیاں جو ان پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں، صرف نام جو ہے نا بلوچی رکھیں، اور پاکستانی گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو ان پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے نا، جو لاگت لگائی ہے انہوں نے، اور جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پہ کتنے منرلس موجود ہیں دوستوں، تو 5.9 بلین ٹن آف اور، ٹھیک ہے. اور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا منرل ہوتا ہے، جیسا کوپر، گولڈ وغیرہ، جو بھی وہ اور کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی کہ صاف نہیں ہوتا، اس کو اور کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کو پیوریفائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں گولڈ موجود ہے، کوپر موجود ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے منرلس موجود ہیں، ٹھیک ہے. ادر ریسورسز یعنی دوسرے جو منرلس ہیں اس کے اندر کرومائٹ ہے، لیڈ ہے، زنک ہے، آئرن ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک طریقے سے آپ کا یہ جو مائننگ ہب ہے بلوچستان، مائننگ کا پورا ہب ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ریکوڈک ہے نا، یہ ریکوڈک اور سینڈک، یہ دونوں پروجیکٹ جو ہے نا بلوچستان کی ایک ڈسٹرکٹ ہے یا ایک شہر سمجھ لیں، چاغی. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، جہاں پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے. تو چاغی کا اصل نام چاگئی ہے. تو چاگئی یا چاغی کے اندر یہ سارے کے سارے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کام چل رہا ہے. تقریباً 5.9 ملین ٹن اور یہاں پہ موجود ہے چاغی کے اندر، جس میں سے صرف 12.4 یا 5 ملین ٹن جو ہے کوپر کے اور ہے، اور اس کے علاوہ 41.5 یعنی 41.5 گولڈ کے یعنی سونے کے یہاں پہ اور موجود ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ملین ٹن میں بتا رہا ہوں، ملین ٹن، یعنی آپ کی اور میری سوچ سے بھی اوپر کی رقم بن جائے گی اگر میں اس کو رقم میں لے کے جاؤں. یعنی اتنے منرلز جو آپ کو ان تصویروں میں نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے. تو یہاں پہ 1600 کے قریب مائنس کام کر رہی ہے جن کو لائسنس دیا گیا جو ایکٹیو ہے بلوچستان کے اندر، خاص طور پہ چاغی کے اندر 1600 سے اوپر مائنس موجود ہیں، اور اس کے اندر 50 سے زیادہ منرلز پائے گئے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے نا. یہ ایسی معلومات ہے دوستوں شاید ہی آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتائی ہوں. تو بلوچستان کے اندر چاغی کا مقام خاص طور پہ مائننگ کا ہب ہے، ہب. اور یہ جو آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کا تعلق ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں سے بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کول یعنی کوئلہ 270 ملین ٹن ہے، ٹھیک ہے. بلوچستان کے اندر یہ ایک جگہ جس کو ہم ہرنائی کہتے ہیں، اب یہاں پہ حملے بھی ہوئے تھے حالیہ. ہرنائی ہو گیا، مچ ہو گیا، مچ میں بھی بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں. کوئلے کی کانوں میں آپ نے حملے سنے ہوں گے. تو کوئلے کی ساری کے ساری کانیں ہرنائی کے اندر موجود ہیں اور مچ کے اندر موجود ہیں. تو دوستوں میں نے آپ کو کوئلے کا بتایا، اس کے بعد آپ کو میں کرومائٹ کا بتاتا ہوں. یہ بھی ایک دھات ہے جو مہنگی دھاتیں ہیں. کرومائٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر مسلم باغ یعنی مسلم باغ جو ہے وہ قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، مسلم باغ، خانو زئی، زوب، وڈ،
یہ سارے وہ علاقے ہیں جن علاقوں میں مطلب بڑا چھوٹا ہو گیا ہوں، کئی دفعہ میں گیا ہوں. یہ سارے کوئٹہ کے بالکل آس پاس کے علاقے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر جو میں نے آپ کو نام لیے، یہاں کرومائٹ ایک بہت اچھی دھات ہے، مشہور دھات ہے اور کیمیکل ہے، ٹھیک ہے نا. کرومائٹ دھات یہاں پہ پائی جاتی ہے جو مختلف چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آئرن کی بات کرو، لوہے کی، تو تقریباً 30 سے 75 ملین ٹن 30 سے 75 ملین ٹن جو ہے آئرن بھی بلوچستان کے اندر موجود ہے، جو لورلئی کے اندر ہے، خوزدار کے اندر ہے، چاگئی کے اندر ہے. چاگئی یعنی چاغی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، چاغی تو مین ہب ہے نا. اس کے علاوہ لورلئی ہو گیا، یہاں پہ بھی میں جا چکا ہوں. خوزدار میں بہت دفعہ گیا ہوں. تو یہ ساری وہ جگہیں جہاں آلریڈی میں بھی گھوم پھر چکا ہوں بلوچستان کے اندر. تو یہ ساری کے ساری مائننگ ہب ہیں بلوچستان کے اندر. سلفر بلوچستان میں موجود ہے، سلفر، لیتھیم، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ریئر ایلیمنٹ بھی بہت سارے موجود ہیں. تو میں نے کتنے سارے تو آپ کے نام لے لیے، اور ملین ٹن میں اندر جا رہے ہیں. گولڈ آپ کو پتہ ہے سونا کتنا مہنگا ہے، وہاں ملین ٹنوں کے اندر، یعنی 5.9 ملین ٹن وہاں پہ گولڈ موجود ہے. اس کے علاوہ میں نے کتنے سارے نام اور لیے ہیں، سب کے سب یعنی 80% خالی دھاتیں جو ہیں مشہور، مہنگی، اور مطلب ایسی دھاتیں جو کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، وہ صرف بلوچستان کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ وہاں پہ کام لگا ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری وہاں سے نکالی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگوں کی گلے شکوے بھی ہیں آپ لوگوں سے، تو آپ لوگ کو ان کو دینا چاہیے ایک بڑا لوئن شیئر، یعنی بڑا پارٹس ان لوگ کو دینا چاہیے، تاکہ وہ لوگ آپ لوگ سے ہیپی رہیں، خوش رہیں، اور سسٹم چلتا رہے. تو بہرحال 1600 میں نے آپ کو بتایا کہ مائنس جو ہے ان کو لائسنس ملا ہوا ہے، وہ ایکٹیو ہیں وہاں پہ، جو ہے نا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں، اور یہ سارے پروجیکٹ پہ کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ 50 میں نے بتایا کہ 50 سے زیادہ منرلس جو ہے بلوچستان میں پائے گئے ہیں، جن میں سے بہت ساروں کے میں نے نام بتا دیے، کون کون سے شہروں میں، کون کون سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. میں نے وہ بھی پوری کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر کور کر دی ہے. خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاغی کے اندر، چاغی جو ہے وہ پورا ہب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 1998 میں. تو چاغی جو ہے وہ ہب ہے، مائننگ ہب ہے پورے بلوچستان کا، اور 80% پاکستان کے منرلس بلوچستان میں پائے جاتے ہیں.